جب کبھی دنیا کے کسی غیر مسلم ملک میں کوئی مسجد شہید یا بے حرمتی کا شکار ہوتی ہے تو پاکستانی عوام اور حکومت شدید رد عمل دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر 1992 میں بھارت میں تاریخی بابری مسجد کو ہندو انتہا پسندوں نے شہید کر دیا تھا تو پاکستان میں اس وقت بھرپور مظاہرے ہوئے۔ اسی طرح حالیہ برسوں میں بھارت میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم اور مساجد کی بے حرمتی پر پاکستانی وزارت خارجہ باقاعدہ بیان جاری کرتی رہی۔ اگست 2021 میں ہریانہ میں ایک قدیم بلال مسجد کو مقامی انتظامیہ نے گرایا تو پاکستان نے سرکاری طور پر اس کی مذمت کرتے ہوئے اسے بھارتی مسلمانوں کے حقوق پر حملہ قرار دیا۔ پاکستان نے عالمی برادری اور OIC سے مطالبہ کیا کہ بھارت کو اس ظلم پر کٹھیڑے میں کھڑا کیا جائے۔ اگر ایک غیر مسلم ریاست میں مسجد گرانا ظلم ٹھہرا تو پاکستان میں خود حکومتی ریاستی اداروں کے ہاتھوں مسجد کا گرایا جانا کیا کہلائے گا؟ ناقدین حکومت سے پوچھ رہے ہیں کہ جب بھارت میں مسجد منہدم ہو آپ اقوام متحدہ تک میں آواز اٹھاتے ہیں، لیکن اپنے دارالحکومت میں مسجد گرائے جائے تو آپ اسے انتظامی کارروائی کہہ کر جائز ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں مدنی مسجد کی شہادت نے ملک بھر میں شدید ہلچل مچا دی ہے۔ CDA نے مقامی انتظامیہ اور پولیس کی مدد سے بھاری مشینری کے ذریعے مدرسے اور مسجد کو راتوں رات شہید کر دیا اور صبح وہاں پر اس کا نام و نشان مٹا کر پودے لگا دیے۔ حکومتی موقف یہ ہے کہ یہ مسجد اور مدرسہ گرین بیلٹ پر غیر قانونی طور پر تعمیر کیے گئے ہیں اور ان کی منتقلی ناگزیر تھی۔ حکام کے مطابق مدرسہ انتظامیہ کی مشاورت اور رضامندی سے اسے متبادل جگہ پر منتقل کیا گیا، جبکہ مدرسہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ صرف مدرسے کو منتقل کرنے کی بات ہوئی تھی، مسجد کو شہید کرنے کی نہیں۔ ملک کی سب سے بڑی دینی مدارس کی تنظیم وفاق المدارس العربیہ پاکستان اور دیگر مذہبی جماعتوں نے اس انہدام کی سخت مذمت کی ہے۔ وفاق المدارس کی قیادت نے حکومت کو متنبہ کیا ہے کہ اسلام آباد میں مساجد اور مدارس کا انہدام فوری طور پر بند کیا جائے۔ اس کارروائی کا سن کر عوامی حلقوں میں بے چینی پھیل گئی اور لوگ یہ سوال اٹھانے لگے ہیں کہ ایک اسلامی ریاست میں مسجد آخر کیسے گرائی جا سکتی ہے۔ اس واقعے کا آغاز ایک نوٹیفیکیشن سے ہوا۔ اسلام آباد انتظامیہ نے تقریباً 50 مساجد کو نوٹس جاری کیے کہ وہ اپنی غیر قانونی تعمیرات ہٹا لیں ورنہ انہیں مسمار کر دیا جائے گا۔ ان نوٹسز میں یہ دلیل دی گئی تھی کہ عبادت گاہوں کی تعمیر سے اسلام آباد کے محفوظ قدرتی مناظر اور گرین بیلٹس کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جن مساجد کو یہ نوٹسز دیے گئے ان کی فہرست میں اسلام آباد کی سب سے بڑی اور سرکاری سرپرستی میں قائم شاہ فیصل مسجد بھی شامل ہے۔ اس طرح کئی ایسی مساجد بھی نوٹس کی زد میں آئیں جو دراصل پہلے سے حکومت کے محکمہ اوقاف یا حتیٰ کہ خود CDA کی منظور شدہ تھیں۔ مثلاً بعض سیکٹروں میں موجودہ مساجد کے خطیبوں نے بتایا کہ ان کی مسجد کے نقشے CDA اور متعلقہ اداروں سے باقاعدہ منظور شدہ ہیں اور کچھ مساجد تو براہ راست سرکاری اداروں کے تحت رجسٹرڈ اور چل رہی ہیں، پھر بھی غیر قانونی قرار دے کر نوٹس بھیجے جا رہے ہیں۔ اس صورتحال نے بہت سے لوگوں کو اضطراب میں مبتلا کر دیا کہ اگر رجسٹرڈ اور قانونی مساجد بھی نشانے پر ہیں تو اصل معیار کیا ہے؟ ان نوٹسز کے اجرا کے بعد اسلام آباد کی مساجد کے ائمہ اور منتظمین نے مشترکہ حکمت عملی بنائی اور ان نوٹسز کو عدالت میں چیلنج کیا۔ کچھ کیسز میں سیشن اور سول کورٹس نے وقتی طور پر حکم امتناع جاری کر کے انتظامیہ کو کارروائی سے روک دیا۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ سرکاری طور پر 50 سے زائد مساجد کی اس فہرست کی تفصیلات میڈیا پر مکمل طور پر جاری نہیں کی گئیں، تاہم سوشل میڈیا سے یہ خبر عام ہوئی کہ فیصل مسجد سمیت متعدد اہم مساجد کو بھی نوٹسز جاری ہوئے ہیں۔ حکومتی سطح پر اگرچہ بعد میں یہ وضاحت دی گئی کہ بڑی مساجد کو مسمار کرنا مقصود نہیں بلکہ صرف کاغذی کارروائی کی گئی ہے، لیکن عوام کے ذہنوں میں یہ سوال گونج رہا ہے کہ کیا اب ہماری تاریخی مساجد بھی غیر محفوظ ہیں؟ پاکستان کی تاریخ میں اس سے قبل بھی کئی مواقع پر مختلف حکومتوں نے بعض مساجد کو غیر قانونی تعمیر قرار دے کر شہید یا منہدم کر دیا۔ خاص طور پر جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت 2001 سے 2008 میں اسلام آباد میں ایسی کارروائیوں کا تذکرہ بہت زیادہ ملتا ہے۔ جنوری 2007 میں اسلام آباد انتظامیہ نے شہر کی 5 مساجد کو گرین ایریاز اور اہم شاہراہوں کے قریب غیر مجاز تعمیر قرار دے کر مسمار کیا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب دارالحکومت میں مسجدوں کی بڑھتی ہوئی تعمیرات پر سخت ایکشن لیا گیا۔ ان 5 مساجد میں سے ایک مشہور مثال مسجد امیر حمزہ کی ہے، جسے CDA نے گرایا تو اس کے رد عمل میں لال مسجد اور جامعہ حفصہ کے طلباء اور طالبات سڑکوں پر نکل آئے۔ لال مسجد کے خطیب مولانا عبدالعزیز اور ان کے بھائی غازی عبدالرشید نے اسے اسلام کے خلاف حربہ قرار دیا
اور جلد ہی حالات تصادم کی طرف بڑھ گئے۔ ایک سرکاری سروے کے مطابق 2007 تک اسلام آباد میں کل 194 مساجد سرکاری طور پر منظور شدہ تھی، مگر ان میں سے بھی 165 نے گرد و نواح میں مزید سرکاری زمین گھیر کر تجاوزات قائم کر رکھی ہیں، جبکہ 60 مساجد مکمل طور پر غیر قانونی طور پر سرکاری زمین پر تعمیر کی گئی ہیں۔ اسلام آباد شہر کو 1960 کی دہائی میں ایک منظم ماسٹر پلان کے تحت آباد کیا گیا تھا، جس میں رہائشی سیکٹروں کے علاوہ گرین بیلٹس، پارکس اور سرکاری افادیت کی جگہ مختص تھیں۔ ہر رہائشی سیکٹر کے لیے ایک مرکزی مسجد اور چند چھوٹی مساجد یا نماز گاہوں کی جگہ بھی نقشے میں شامل تھی۔ اگر کہیں آبادی بڑھنے سے مزید مسجد کی ضرورت ہو تو CDA کے NOC اور منظوری کے بعد ہی سرکاری زمین الاٹ کروا کر تعمیرات کی جا سکتی ہیں۔ اسلام آباد انتظامیہ کا موجودہ موقف یہی ہے کہ اب وہ ماضی کی طرح آنکھیں بند نہیں کر سکتی، کیونکہ شہر کا حسن اور قانون دونوں داؤ پر لگ چکے ہیں۔ گرین بیلٹس پر بنی مساجد تو ایک طرف، خود منظور شدہ پلاٹس پر بنی متعدد مساجد نے بھی چار دیواری سے باہر قبضہ کر کے مدرسے، رہائش گاہیں اور دکانیں قائم کر لی ہیں۔ اسی اسنا میں تمام مذہبی مکاتب فکر کے اتحاد کی کوششیں بھی دکھائی دیں۔ مدنی مسجد کے ملبے پر منعقدہ قرآن خوانی اور سنگ بنیاد کی تقریب میں نہ صرف وفاق المدارس کے علماء موجود تھے، بلکہ تمام مکاتب فکر کے علماء بھی اظہار یکجہتی کے طور پر وہاں موجود تھے۔ سوشل میڈیا رپورٹس کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے مقامی رہنماؤں کے علاوہ اہل سنت والجماعت اور دیگر مذہبی تنظیموں کے نمائندوں نے اس موقع پر شرکت کی اور مسجد کی دوبارہ تعمیر کا حلف اٹھایا۔ یہ ایک طرح سے تمام دینی حلقوں کا مشترکہ احتجاج تھا، جس کا مقصد حکومت کو یہ پیغام دینا تھا کہ مساجد کی حرمت پر ہم سب ایک ہیں۔ حکومت نے دباؤ کم کرنے کی خاطر یہ موقف بھی اپنایا کہ وہ مسجد کو شہید نہیں کر رہی بلکہ منتقل کر رہی ہے، اور متبادل زمین اور تعمیرات کی فراہمی اس کا ثبوت ہے۔ مثلا مدنی مسجد کے معاملے میں حکام نے بتایا کہ قریب ہی مارگلہ فیز 2 میں ایک خالی پلاٹ مہیا کیا گیا تھا، جہاں نئی مسجد اور مدرسے کی تعمیر کی پیشکش کی گئی۔ نیز CDA نے خود وہاں ایک 2 منزلہ مدرسہ تعمیر بھی کر دیا تھا، لیکن علماء اور مقامی نمازیوں نے اس پیشکش کو ناکافی قرار دے کر ٹھکرا دیا۔ مدرسہ المسلمین کے محتمم قاری تنویر احمد کے مطابق جو متبادل جگہ دکھائی گئی وہ نہ صرف موجودہ ضرورت سے کم تھی بلکہ شہر سے دور ایک انجان مقام پر تھی، جہاں تک عوام کی رسائی مشکل تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر سڑک کے کنارے مسجد ہونا مسئلہ ہے تو مسجد چند فٹ پیچھے کر لیتے، مگر ہماری بنی بنائی مسجد ڈھا کر کسی اور جگہ نئے سرے سے تعمیر کرنا قابل قبول نہیں۔ علماء کی جانب سے جو نکات اٹھائے گئے ان میں سے ایک اہم اعتراض یہ بھی تھا کہ اتنے بڑے مذہبی معاملے پر اسلامی نظریاتی کونسل جیسے آئینی ادارے سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا۔ کئی ممتاز علماء نے کہا کہ قرآن و حدیث کی روح سے مسجد کا معاملہ حساس ہے، حکومت کم از کم نظریاتی کونسل یا ملک کے جید مفتیان سے رائے ہی طلب کر لیتی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک پوسٹ میں افسوس کا اظہار کچھ یوں کیا گیا کہ افسوس ظالموں، کم از کم مفتیان کرام یا اسلامی نظریاتی کونسل سے ہی پوچھ لیتے کیا مسجد گرانا جائز ہے، لیکن یہاں نہ تو عوام کی پرواہ ہے نہ علماء کی۔ کچھ قانونی ماہرین نے بھی نشاندہی کی کہ 1991 میں وفاقی شرعی عدالت نے ایک مقدمے میں قرار دے چکی ہے کہ بلا عذر شرعی مسجد کو شہید کرنا ناجائز ہے۔ اسی طرح نظریاتی کونسل نے بھی ماضی میں سفارش کر رکھی ہے کہ حکومتی منصوبوں کی زد میں آنے والی مسجدوں کے معاملے میں شریعت کے اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ ان اصولوں میں مصلحت عامہ یعنی عوامی بھلائی کی خاطر بعض حالات میں مسجد کی جگہ تبدیل کرنے کی گنجائش تو ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اولاً متبادل جگہ اتنی ہی موزوں اور قریب ہو، دوسرا علماء کی نگرانی میں نئے مقام پر مسجد کی تعمیر پہلے ہی مکمل کی جائے، اور تیسرا پرانی مسجد کو احترام کے ساتھ ہٹایا جائے، مثلاً وہاں موجود قرآن مجید اور مقدسات کو منتقل کر کے۔ علماء کا شکوہ ہے کہ اسلام آباد انتظامیہ نے ان میں سے کوئی شرط بھی پوری نہیں کی، نہ متبادل مسجد پہلے سے تیار کی، نہ کسی مستند دینی ادارے سے اجازت دی، اور نہ ہی مسجد خالی کرانے کے لیے مناسب وقت اور طریقہ کار اپنایا۔ یہ تمام پہلو اس تاثر کو جنم دیتے ہیں کہ حکومت نے قانون کے ساتھ ساتھ شرعی تقاضوں کو بھی پس پش ڈال دیا ہے۔ مدنی مسجد کی شہادت سے جڑے جن امور نے عوامی غم و غصے کو ہوا دی، ان میں سے ایک نہایت دلخراش پہلو قرآن کریم اور دینی کتب کی بے حرمتی کا ہے۔ مسجد کو گراتے وقت وہاں موجود قرآن مجید کے نسخے، حدیث کی کتابیں اور دیگر متبرک سامان بھی ملبے کے ڈھیر تلے دب گیا۔ یعنی شاہدین کے مطابق اگلے دن جب علماء اور طلباء موقع پر پہنچے تو انہوں نے مسجد کے ٹوٹے ہوئے ملبے سے قرآن کریم کے پھٹے ہوئے اوراق برآمد کیے، جسے دیکھ کر
ہر صاحب ایمان کا دل کانپ گیا۔ مقامی علماء نے بتایا کہ یہ لمحہ دیکھ کر کئی لوگ زار و قطار رو پڑے کہ کل تک جو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہاتھوں میں تھے، آج بے حرمتی کے ساتھ ملبے میں خاک آلود ہیں۔ اس واقعے پر نہ صرف علماء بلکہ عام مسلمانوں میں بھی شدید تشویش اور اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ متعدد دینی شخصیات نے مطالبہ کیا کہ اس غفلت پر اسلام آباد کی انتظامیہ خصوصاً ڈپٹی کمشنر فوری طور پر معافی مانگیں اور ذمہ دار اہلکاروں کو سزا دی جائے۔ کچھ علماء نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کیا۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو مدنی مسجد کی شہادت نے علماء کو ایک پلیٹ فارم پر لا کھڑا کیا، یہاں تک کہ وہ سیاسی علماء بھی جو اختلاف رائے رکھتے تھے اس معاملے میں یک آواز ہیں کہ بس بہت ہو چکا، اب مزید مساجد نہیں گریں گی۔ مدنی مسجد اسلام آباد کا سانحہ صرف ایک عمارت کا انہدام ہی نہیں، یہ پاکستان کے اجتماعی ضمیر کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ایک طرف قانون کی حکمرانی کا مسئلہ ہے تو دوسری طرف مذہبی جذبات اور آئینی آزادیوں کا معاملہ۔ اس واقعے نے بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے۔ یہ واقعہ پاکستان کے ارباب اختیار کے لیے ایک سبق ہے کہ دینی معاملات کو طاقت سے نہیں تدبر سے سنبھالنا چاہیے۔ آخری اطلاعات آنے تک اسلام آباد میں مسجد شہید کرنے کے معاملے پر حکومت اور JUIF کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور جاری ہے۔ حکومت کی جانب سے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری مذاکراتی وفد کی قیادت کر رہے ہیں، جبکہ وفد میں IG اسلام آباد، چیئرمین CDA اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد بھی شامل ہیں۔ آخری اطلاعات یہی ہیں کہ حکومت نے مسجد کو دوبارہ تعمیر کرنے کا مطالبہ منظور کر لیا ہے، لیکن اس حوالے سے ابھی کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔